مگر یہ جب ہوگا جب آئینی بینچ بنے گا. فواد صاحب آپ کا اس کے اوپر کیا کہنا ہے؟ کیونکہ مصطفیٰ جو کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بالکل غیر آئینی ترمیم ہے. تو کیا آپ اگری کرتے ہیں؟ کیونکہ پی ٹی آئی نے اس کو اس طرح سے نہیں دیکھا. ہم دیکھ رہے ہیں ان کی طرف سے کوئی ریزنٹمنٹ نہیں آئی. نہیں، ایکچولی ریزنٹمنٹ تو ہے، ظاہر انہوں نے بڑی دفعہ شو کی ہے. دیکھیں اس کے بعد دیکھیں آسمہ، مجھے تو خیر سمجھ ہی نہیں آئی. اس کے بعد تو نہ سپریم کورٹ تیتر ہے نہ بٹیر ہے. اب چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے اس کے پاس یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ کانسٹیٹیوشن کی تشریح کر سکے. جو ایک آدمی جس کی کانسٹیٹیوشن، امین الدین صاحب کا مجھے بڑا احترام ہے، بٹ آپ ان کو اٹھا کے دیکھیں، انہوں نے زندگی میں کبھی کوئی کانسٹیٹیوشنل کیس نہیں کیا، نہ ان کی پریکٹس کبھی کانسٹیٹیوشن کی رہی ہے. وہ سول کو کے ایک وکیل تھے، وہاں سے وہ آگے اور وہاں سے ادھر آگے. پرابلم یہ ہے کہ ایک تو ڈیجورے پوزیشن ہے جو مصطفیٰ بتا رہے ہیں، بٹ ڈیفیکٹو از دیٹ پریکٹیکلی سپریم کورٹ ختم ہو گئی ہے. اب آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کے خلاف لیکن اس سے پہلے سپریم کورٹ کیا کر رہی تھی؟ یعنی سپریم کورٹ نے انویٹ بڑی کیا ہے. خامیاں ہیں. یہ دیکھو، یہ پوری دنیا میں ہے، ایسا نہیں ہے. مطلب ابھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کو جب سزا ہوئی اور سپریم کورٹ نے کہا کہ نہیں جی یہ سزا نہیں ہو سکتی، یہ بعد میں ہوگا، تو انہوں نے سب نے کہا، بائیڈن نے کہا کہ یہ سپریم کورٹ بھری ہوئی ہے ٹرمپ کے حامیوں سے، ہم نہیں مانتے اسے. دیکھیں یہ ایک پوری دنیا میں ایک فینومینا ہے. پولیٹیکل کیسز جب بھی ڈیسائیڈ ہوں گے وہ ڈیویزیو ہوں گے. بٹ اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ سپریم کورٹ، اس سے پہلے منصور علی شاہ اور منیب اختر صاحب جو تھے وہ پی ٹی آئی کے ولن تھے نا، جب انہوں نے 90 دنوں میں الیکشن نہیں ہونے دیا اور اس کے بعد جب یہ کیس کر دیا سوری والا، جو رولنگ انہوں نے ڈکلیئر کر دی، تو سب سے بڑے ولن تو منصور علی شاہ اور منیب اختر پی ٹی آئی کے تھے. تو یہ تو ججمنٹ سے چینج ہوتے رہتے ہیں نا ولن. لیکن اس کا مطلب یہ تھوڑی آپ سارا سسٹم ہی ختم کر دیں. لیکن اب تو سسٹم بدل گیا ہے نا. آپ اس یہی سسٹم ہے کیا؟ یہ سسٹم یہ ہے کہ آسمہ کے خلاف میں نے کیس کرنا ہے، آسمہ نے جج چننے ہیں کہ میرے خلاف کیس کون سنے گا. یہ کیا سسٹم؟ وہ جو ابھی بتا رہا ہے مصطفیٰ کہ nobody can be a judge in his own cause. آپ کے خلاف میں حکومت کے خلاف کیس کر رہے ہیں اور حکومت میں لا منسٹر اور اٹارنی جنرل صاحب بیٹھ کے فیصلہ کریں گے کہ ہمارے خلاف کیس جو ہے وہ کون سے جج سنیں گے. نہیں، مگر اس کے اندر تو کمیشن میں بہت سے لوگ ہیں، آپ کی جماعت ہے. نہیں، یہ تو ایسے آپ بات کر رہی ہیں نا، تو ایمن تسی گونگنوں تو مٹی چاڑ رہے ہو نا. نہیں ہے نا، میجورٹی از ناٹ. یہ جمہوریت کا یہی اصول ہے. بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. تو بیسیکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایکچولی تو پاکستان جو ہے نا اس کو ہٹلر کو چلانا چاہیے کیونکہ اس کے پاس میجورٹی ہے. تو جس کے پاس دیکھیں ماڈرن کانسیپٹ جو میجورٹی نہیں اتھارٹی ہے. ہاں اتھارٹی ہے. میجورٹی بھی یہ جس طرح فارم 47 کی میجورٹی ہے، جن کے پاس میجورٹی ہے وہ تو بیچارے ڈیالہ جیل میں بیٹھے دہی کھا رہے ہیں. ان کا تو ان کا بیچاروں کے پاس ابھی اب جو ہے وہ دیکھیں جو ان کے حالات ہیں. لیکن اس میں بھی تو آپ دیکھیں نا، آپ کا قصور ہے نا. جو ابھی بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے، بریک سے پہلے رانا ثناء اللہ صاحب سے بات کر رہے تھے، وہ کہتے ہیں کہ سیاسی انگیجمنٹ آپ کرتے نہیں ہیں. نہیں، رانا ثناء اللہ صاحب تو بات یہ سیاسی انگیجمنٹ کے لیے ماحول چاہیے ہوتا ہے. آپ عمران خان کو جو ہے وہ 23 دن آپ سیلیکٹری کنفائنمنٹ میں فارمر پرائم منسٹر کو ڈال رہے ہیں. پوری پی ٹی آئی اس وقت کم از کم 5000 بندہ جو ہے وہ روز اینٹی ٹیررزم کورٹس میں ٹیررسٹ ڈکلیئر ہوا ہے. کوئی ماحول ہی نہیں ہے، نہ ان کی کوئی سنتا ہے نہ ان کی کوئی مانتا ہے. سارے ایم این ایز، آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، مصطفیٰ کو بھی پتہ ہے، سارے جب نون لیگ والے ہمیں انڈیویجولی ملتے ہیں، کیمرے کے سامنے نہیں ہوتے، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، ہمیں تو کچھ پتہ نہیں. تو دیکھیں نا، جب وہ کہہ رہے تھے جی پرائم منسٹر نے کہا کہ ہم نے نہیں یہ اپنا بات چیت کریں، جب پرائم منسٹر نے یہ کہا اگلے دن بشرا بی بی جیل چلی گئی. تو مجھے بتائیں اس کا مطلب یہ رانا ثناء اللہ صاحب کی، شہباز شریف کی تو چلتی ہی نہیں نا. یا تو وہ بتائیں کہ ہماری چلتی ہے اور آپ ہم سے نیگوشیٹ کر لیں، ہم یہ بات، اور اس کے لیے ماحول بنائیں. پھر آپ عمران خان کا 1 لاکھ دینا تو ان کی انٹائٹلمنٹ ہے نا، آپ کیوں نہیں انہیں دے رہے؟ جو جعلی کیس آپ بنا رہے ہیں، وہ جعلی کیسز آپ کیوں روز بنا رہے ہیں؟